بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صدق الله مولانا العظيم. محترم معزز سامعین، دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کے سامان مت پیدا کرو، اپنے ہاتھ سے موت کے منہ میں مت جاؤ، اپنے ہاتھ سے ذلت میں، مشقت میں، مصیبت میں، امتحانات میں، تکالیف میں مت جاؤ۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سا ایسا انسان ہے جو خود سے مصیبت میں، تکلیف میں جانا گوارا کرے گا اور پسند کرے گا۔ کوئی بھی انسان زبان کے ذریعے سے اس طرح کی چیزیں قبول کرنے کے لیے بالکل نہ آج تک کوئی تیار ہوا ہے، نہ آئندہ کوئی اس طرح کہے گا کہ میں خود سے مصیبت میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن ہاں، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے، اپنے زندگی کے کاموں کے ذریعے سے، روزمرہ کے اٹھک بیٹھک کے ذریعے سے، صحبت کے ذریعے سے اور دوستوں کے ذریعے سے انسان، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہر انسان روزانہ اپنے آپ کو ہر سیکنڈ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ قرآن نے دوسرے مقامات پر بہت سارے منکرات سے روکا ہے، ان میں جس کو قرآن نے ام الخبائث کہا ہے، یعنی شراب۔ شراب سے اس لیے قرآن نے روکا ہے کہ شراب ایک نشہ آور چیز ہے۔ اگر انسان نشے میں ہوتا ہے تو پھر وہ ساری برائیاں کر بیٹھتا ہے، پھر یہی برائی ایک نشہ ساری برائیوں کی جڑ بن جاتی ہے۔ اس لیے شراب کو جو ہے ام الخبائث کہا گیا ہے۔ بہرحال اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں مت ڈالو، اس کا مطلب سادہ اور سمپل اور آسان یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مصیبت میں، مشقت میں مت ڈالو اور اپنے آپ کو موت کے منہ میں مت جو ہے جانے کے لیے تیار کراؤ۔ آج کل بہت ساری برائیاں ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی برائی اور بیماری جو آج کل نوجوانوں میں ہے، بوڑھوں میں ہے، بڑوں میں ہے، بزرگوں میں ہے، اور اگر کہا جائے فیشن کے طور پر چھوٹوں میں بھی ہے، نشہ آور شراب تو سب لوگ نہیں پی سکتے۔ نشہ آور چیزوں کا استعمال جیسے تمباکو ہے، گٹکا ہے اور سگریٹ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں۔ انسان کوئی بھی زبان سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود ہلاکت میں جا رہا ہوں، بلکہ وہ عمل کے ذریعے سے روز اور ہر روز، دن اور ہر دن، بار بار اور ہر بار وہ ہلاکت میں جاتا ہے۔ اب آپ ایک موٹی سی مثال لے لیجئے، اگر آپ کو سگریٹ نوشی کی اور تمباکو کی اور گٹکوں کی لت ہے، عادت ہے، اس کے ذریعے سے سب سے بڑے نقصانات جو ہیں، جو ہم آج کل دیکھتے آ رہے ہیں، کینسر جو انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے، اور گٹکوں کے ذریعے سے دانت بھی خراب ہو جاتے ہیں، پھیپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر چڑچڑا پن بھی پیدا ہوتا ہے، ضد بھی پیدا ہوتی ہے اور غصہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کے اندر بدمزاجی پیدا ہوتی ہے، اس طریقے سے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک ڈسپلین نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، اور اس طریقے سے انسان جو ہے جسمانی طور سے بھی اور روحانی طور سے بھی اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نشہ اور چیزوں کی وہ اتنی بری لت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خود تو تباہ ہوتا ہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے بال بچے ذہنی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اور وقتی طور پر بھی، یعنی ان کا وقت بھی فضول میں خرچ ہوتا ہے دواخانوں اور ہاسپٹلز کے چکر کاٹتے ہوئے۔ پھر ایک انسان کی وجہ سے جس نے اپنے ہاتھ سے اپنا خرابہ کیا، اس کے بعد اپنی اولاد کا، اپنے بال بچوں کا اور اپنے گھر بار کا ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بھی اس کا خرابہ ہو جاتا ہے، اور آن کے آن میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ موت کے منہ میں چلے جاتا ہے۔ لہٰذا میری اپنے سب بھائیوں سے اور نوجوانوں سے اور بچوں سے خاص کر کے گزارش ہے کہ ہم سگریٹ نوشی سے کے استعمال سے جو ہے خاص طور سے پرہیز کریں، گٹکوں سے پرہیز کریں۔ کیوں؟
یہ گٹکے، یہ سگریٹ اور یہ نشہ اور چیزیں وہ چیزیں ہیں جو انسان کے جسم کو تو خراب کرتی ہی ہیں، اس کے ساتھ انسان کا مال بھی خراب ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسان کے اخلاق بھی خراب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ انسان کی زندگی کا جو ہے ڈسپلن بھی خراب ہوتا ہے، ترتیب بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایک عورت کے پاس ایک عورت نے ایک آدمی کو بلایا، تو اس عورت نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، 3 برائیوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ ایک عورت کو اس کے سامنے پیش کیا، اور ایک چھوٹے بچے کو اس کے سامنے پیش کیا کہ اس کو قتل کرنا ہے، اور شراب اس کے سامنے پیش کی یا شراب پینا ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک کام ضرور کرنا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ عورت کے ساتھ بدکاری کرنا اور چھوٹے بچے کو قتل کرنے سے بہتر ہے کہ میں شراب پیوں۔ بہرحال اس نے شراب جب پیا، نشہ جب اس کے بدن میں داخل ہوا، از خود اس کے ذریعے سے، اس کے سبب سے اس آدمی نے یہ آگے کی جو 2 چیزیں تھی، عورت کے ساتھ بدکاری اور معصوم بچے کا قتل، اس نے خود بخود کیا۔ تو شراب کو ام الخبائث اس لیے کہا گیا۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سگریٹ نوشی عام ہے، گٹکا تمباکو عام ہے، ہمارے معاشرے میں نشہ اور چیزوں کا استعمال عام ہے۔ بعض کہتے ہیں ڈپریشن ختم کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور بعض احباب یہ کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کے لیے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ مغرب کی آزادانہ مادر پدر آزادانہ ذہنیت نے اور اس کی اندھی تقلید نے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، ہمارے قوم کے بچوں کو، ہمارے قوم کے بوڑھوں کو، ہمارے قوم کے نوجوانوں کو اتنا پیچھے دھکیل دیا کہ نہ صرف ان کو اپنے مال کی فکر ہے بلکہ اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ لہٰذا ہم لوگ اپنے مال کا بھی بچت کریں، اور اپنے جان کو نقصان ہونے سے خود بھی اس کی فکر کریں، اور اپنے معاشرے میں، اپنے دوست احباب میں جو نشہ اور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو پیار سے اور محبت سے سمجھائیں۔ آپ جو پیسے نشے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سگریٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ ان پیسوں کو جسمانی طاقت کی جو چیزیں ہیں، جیسے کھجور ہے، سیب ہے، انجیر ہے، اور اس طریقے سے اور جو مغزیات ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے جسم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ذہن اور دل و دماغ کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، ایسی چیزوں کا استعمال کرنے کی ہم لوگ کوشش کریں، اور اپنے معاشرے کو نشہ اور چیزوں سے، سگریٹ سے، تمباکو سے، گٹکوں سے، اور وہ چیزیں جو انسان کے جو ہے جسمانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی تکلیف کا اور ایک نقصان کا ذریعہ ہیں، ان چیزوں سے ہم خود دور رہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نشہ اور چیزوں سے محفوظ اور مامون رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔